أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 21 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی. اس سے پچھلی آیات میں یہ بات گزری کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہونے والی اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی، حکومت بھی دی، نبوت بھی دی، پاکیزہ چیزوں کا رزق بھی دیا، اور اپنے زمانے میں تمام جہان والوں پر ان کو ایک فضیلت اور فوقیت دی. ان کی ایک شان تھی، تذکرہ تھا. لیکن انہوں نے بجائے ان نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کے انہوں نے ناقدری کی، اپنے پیغمبروں کو ستایا، ان کی تکذیب کی، ان کا مذاق اڑایا، اور اللہ کی طرف سے ملنے والے جو انعامات تھے، رزق تھا، اس کو ذخیرہ کرنا شروع کیا، اسٹاک کرنا شروع کیا. حسد کے اندر مبتلا ہوئے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس اپنی کتاب کا، آسمانی کتابوں کا علم تھا. دیکھیں، ساری باتیں پچھلی امتوں کی ہیں، لیکن اللہ پاک بار بار ہمیں کیوں سمجھاتے ہیں؟ تاکہ یہ امت سمجھ جائے، یہ انسان سمجھ جائے کہ محرومی کے اسباب کیا ہیں دنیا میں. وہ کون سی باتیں ہیں جو انسان کو اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیتی. وہ اسباب اللہ نے ذکر فرمائے. جو آج کی آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی جو شریعت ہے اور شریعت کے احکامات ہیں کہ ان میں اللہ پاک کی طرف سے کتنی نعمتیں پوشیدہ ہیں، اور ان احکامات شریعت کو قبول کرنے والے پر اللہ پاک کتنا خوش اور راضی ہوتے ہیں. ان آیات کا ترجمہ ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو شریعت کے ایک خاص مقام پر رکھا اس دین کے بارے میں خاص. فاتبعها، لہٰذا آپ ان شرعی احکامات کی اتباع کریں. ولا تتبع اہواء الذین لا يعلمون، اور ان لوگوں کے خواہشات کی پرواہ مت کیجیے، لا يعلمون، جو حقیقت کو نہیں جانتے، ان کی باتوں کی پرواہ نہیں. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک یہ باتیں کرنے والے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکیں گے اللہ کے مقابلے میں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک ظلم کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. واللہ ولی المتقین، اور اللہ کی ذات وہ مددگار ہے متقین کی. ھذا، یہ جو قرآن کریم ہے، بصائر، یہ ذریعہ ہدایت ہے
آنکھیں کھولنے کا ذریعہ ہے للناس لوگوں کے لیے، وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان رکھتے ہیں وہ لوگ جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کو ان کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سواء محیاہم ومماتہم، کیا ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہوگی، ساء ما یحکمون، بہت ہی برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اب ان آیات میں پہلی بات تو اللہ پاک نے یہ واضح فرمائی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خاص شریعت کے احکامات دیے گئے۔ دیکھیں، غور کیجئے گا، ایک عقائد ہوتے ہیں اور ایک احکامات شریعت ہوتے ہیں۔ جو عقائد ہیں اس میں تمام انبیاء اور انبیاء کی امتیں برابر ہیں۔ توحید، رسالت، آخرت، اپنی آسمانی کتاب پر ایمان، ظلم نہ کرنا، قتل نہ کرنا، حق تلفی نہ کرنا، یتیم کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، یہ اصولی چیزیں ہیں۔ اس میں تمام امتیں مشترک ہے، اس میں کوئی فرق بھی نہیں۔ لیکن ایک ہوتے ہیں شریعت کے احکامات، اس میں فرق ہوتا ہے۔ جو طریقہ ہماری نماز کا ہے یہ طریقہ سابقہ امتوں میں کہیں نہیں رہا۔ جو طریقہ ہمارے روزوں کا ہے وہ اس انداز اور کیفیت اور تعداد کے ساتھ پچھلی امتوں میں نہیں رہا۔ یہی بات آپ حج میں لے جائیں، یہی بات آپ صدقات میں لے جائیں، سب چیزوں کے اندر احکامات شریعت کے اندر فرق ہوا کرتا ہے۔ بات سمجھ لیں؟ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اس امت پر سابقہ انبیاء کے احکامات کی پابندی کوئی ضروری نہیں۔ کوئی بندہ ایک کام کر رہا ہو اور اس سے کہا جائے جی آپ کیوں کر رہے ہیں، تو وہ کہے کہ جی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا اور ان کی امت کرتی تھی، ہم بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، احکامات شریعت کے اندر ہم الگ ہیں، وہ الگ ہے۔ ہاں، مفسرین نے یہ بات لکھی کہ وہ باتیں جو سابقہ انبیاء میں بھی تھی اور اس امت کو بھی اسی حکم پر رکھا گیا، وہی حکم اس امت کے اندر بھی رکھا گیا، تو ان احکامات پر چلنا پھر ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہوگا۔ اور اس کی مثال حدود ہے۔ حدود جانتے ہیں نا، شرعی سزائیں، شریعت کی سزائیں جو طے شدہ ہے، طے کردہ ہے، ان شرعی سزاؤں کا حکم تورات میں بھی تھا، قرآن کریم میں بھی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک یہودی نوجوان مرد اور عورت کو پکڑا گیا بدکاری میں، اور پھر وہ لوگ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہود نے مشورہ کیا کہ چلتے ہیں مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس۔ اب چونکہ دیکھیں وہ دو جو افراد تھے جو اس گناہ میں مبتلا ہوئے وہ تھے مضبوط گھرانے کے۔ اب غریب تو ہر جگہ پہ لٹک جائے، اس کی پرواہ کس کو ہے، لیکن مضبوط لوگ تھے۔ اب دیکھیں تورات کے حکم کے پیچھے جاتے تو تورات میں وہی لکھا ہے جو قرآن میں لکھا ہے، اور وہ حکم کیا ہے کہ اگر یہ دونوں شادی شدہ تھے تو ان کو رجم سنسار کیا جائے، اور غیر شادی شدہ تھے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ تورات میں یہ لکھا ہوا، لیکن یہود کو یہ لگا کہ شاید قرآن کریم میں بدکاری اور زنا کی سزا ہلکی ہوگی، تو اب اس موقع پر کیا کیا
کہ آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ چلتے ہیں مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس اور ان سے کہیں گے کہ بھائی آپ بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں یہ فیصلہ آپ سے کر لیں۔ تو جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ تورات لے آؤ۔ انہیں تو لگا تھا کہ قرآن کھلے گا، آپ نے فرمایا تورات لے آؤ۔ جب تورات لایا گیا، اب دیکھیں ایک بات اور، جب تورات آئی حالانکہ وہ محرف تھی، اس میں بہت تبدیلی تھی، جب آپ کے سامنے رکھنے لگے آپ علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا کہ اس کے نیچے تکیہ رکھ دو۔ اس کتاب کا بھی ادب اور احترام کیا گیا۔ بات سمجھ؟ تکیے کے اوپر تورات رکھی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اب وہ جگہ کھولیں جہاں پر حدود کا تذکرہ ہے۔ اب یہود کے عالم نے وہ صفحہ کھولا، حدود کی سزائیں، لیکن اب پریشان ہو گئے کہ اب جس سے بچنے کے لیے یہاں آئے تو اسی میں پھنستے چلے جا رہے۔ تو اس عالم نے کیا کیا کہ وہ تورات کھولی اور پڑھنا شروع کی، اور جہاں رجم کا حکم تھا اس پر ایسے ہاتھ رکھ لیا۔ بات سمجھ گئے؟ جیسے بچے قاعدہ قرآن سناتے ہیں قاری صاحب کو تو دونوں ہاتھ بعض بچے رکھ لیتے ہیں اس طرح، تو انہوں نے وہاں پہ ہاتھ رکھ دیا اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بدکاری کر لے تو اس کو جوتے موتے مار دیے جائیں۔ کیا مار دیے جائیں؟ جوتے موتے مار دیے، جوتے مار کے مسئلے کو ختم کریں۔ اتنا بڑا گناہ اور جوتے مار کے مسئلہ ختم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اس لیے کہ آپ تو صاحب وہی پیغمبر ہیں، اور آپ علیہ السلام سے فرمائے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے کہو کہ اپنا ہاتھ ہٹا لے، پیچھے کر۔ آپ نے اس یہودی عالم سے کہا آپ ہاتھ ہٹائیں، اس نے پھر ایک ایک آیت سے ایسے جیسے جہاں تک بچت ہو سکے آپ نے اس کے دونوں ہاتھ ہٹائے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں دوستو؟ صحابی فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے اس یہود کے ہاتھ ہٹائے تو رجم کی آیات تورات کے اندر چمک رہی تھی، ایسے واضح طور پہ۔ آپ نے فرمایا یہ کیا لکھا ہے؟ اب مجبور ہو گئے، اب وہ حکم آیا تو کہنے لگے کہ آپ کے پاس تو آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ گنجائش نکالیں۔ آپ نے فرمایا تو تمہاری کتاب کا فیصلہ ہے، تمہاری شریعت کا فیصلہ ہے، ہم کیسے اس میں گنجائش نکال سکتے ہیں؟ بہت کوشش کی لیکن آپ علیہ السلام نے اس بارے میں کوئی نرمی نہیں فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدود وہ سزا ہوتی ہے جو اللہ پاک نے طے کر دی، اس کو انسان معاف نہیں کر سکتا دوستو، کہ کوئی کہے کہ جی ہم نے ختم کر دیا، لہذا ان دونوں کو رجم کیا گیا۔ تو اب حدود وہ سزا ہے جو قرآن میں بھی ہے تورات میں بھی ہے، وہ مشترک ہو گئی دونوں میں، لیکن باقی جو احکامات ہیں جیسے میں نے عرض کیا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، باقی چیزیں ہیں، اس میں فرق ہے۔ اس میں ہم اپنی شریعت کے پابند ہوں گے، کسی اور شریعت کی ترتیب پر چلنا ہمارے ذمے اس میں لازم نہیں ہوگا دوست۔ بات سمجھ گئے؟ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر ظلم کرتے ہیں اور یہ سوچ کر ظلم کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کوئی پکڑ نہیں سکتا، سزا نہیں دے سکتا، ہم کو قابو نہیں کر سکتا، جیسے طاقتور لوگ ہو، تو دیکھیے یہ شیطان اتنا خناس ہے، یہ انسان سے جب گناہ کراتا ہے اور انسان کو اس گناہ کے کرنے میں کوئی دقت نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو،
گناہ کے کرنے میں بے چینی، رکاوٹ، خطرہ، اندیشہ، یہ بھی بڑی نعمت ہے. انسان تھوڑا سا ڈرتا ہے، خوفزدہ ہوتا، اور بے خوف ہو کہ کسی کی مجال جو آ کے مجھ سے پوچھ لیں، یہ انسان کو کہاں پہ لے جاتا ہے؟ یہ انسان کو اتنا پر اعتماد کر دیتا ہے کہ اس ظالم فاسق فاجر کو لگتا ہے جیسے دنیا میں نے کیا کوئی نہیں کہہ سکا، موت کے وقت بھی میری کوئی پکڑ نہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے دوست. ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم. اللہ پاک نے فرمایا یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ جس طرح زندگی نافرمانی کی گزاری اور کسی نے نہیں پوچھا ان سے، ان کی گرفت نہیں ہوئی، تو کیا موت میں بھی ایسا ہوگا؟ نہیں. فرمایا ساء ما یحکمون، بہت غلط سوچ رہے ہیں. اس لیے اللہ پاک کا نظام ہے، ضابطہ ہے. جو شخص دنیا کے اندر ظلم زیادتی کرتا ہے، فسق و فجور کو عام کرتا ہے، فوری پکڑ اور گرفت آئے، یہ اللہ کی نعمت ہے. انسان کو تنبیہ ہو جاتی ہے کہ اوہو واقعی دیکھیں میں آج اس گناہ میں مبتلا ہوا، مجھے اس کی نقص سزا مل گئی، چلو بھائی توبہ کر لیتا ہوں. لیکن گناہ ہو رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں دنیا میں، اور اللہ پاک ڈھیل دے رہے ہیں اس کو تا وقت ہے کہ پھر موت کا وقت آ جاتا ہے. پھر اللہ پاک اس کی موت کو بہت عبرتناک بنا دیتے. یہ تو دنیا میں نظر آتا ہے. باقی اب دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو کے جب قبر میں گیا اور پھر آگے کیا ہونا ہے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے دوست. اس لیے زندگی گزارتے ہوئے انسان وہ کام کرے کہ اس کو یقین ہو کہ موت کے وقت پھر میری کیفیت اور حالت، زبان، چہرہ، آنکھیں، جسم، وہ پھر واقعی اس قابل ہو کہ کوئی اس کو دیکھ کر عبرت نہ حاصل کرے، بلکہ اس کو دیکھ کر کے وہ خوش ہو، دعائیں دے، اس جیسی موت کی آرزو اور تمنا کرے. تو دنیا کی زندگی کے معاملات کو صاف ستھرا رکھنا، ظلم اور فسق و فجور سے بچنا بہت ضروری ہے. اور کبھی اگر شیطان گناہ کا داعیہ پیدا بھی کرے تو فوراً انسان اپنی موت کی حالت کو اس وقت کو سوچ لے کہ اگر مبادا اسی وقت موت آ جائے پھر کیا کروں گا؟ میں تو اس حالت میں لوگوں کو ملوں گا کہ میں گناہ کے اندر مبتلا ہوں گا. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل 11 بجے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی، اور عصر کے بعد انشاءاللہ مسجد میں بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.